السلام علیکم۔ آج ہم جا رہے ہیں جدہ سے مکہ کے لیے۔ تو جو جدہ کے بارے میں معلومات ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مکہ کے بارے میں ہمارا پھر ایک الگ ولاگ آئے گا، تو اس کی بھی تھوڑا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، مکہ کے بارے میں بھی۔ لیکن اس ویڈیو میں جو ہم بائی روڈ جاتے ہیں، جو روڈ ویو ہے اور جو انفراسٹرکچر ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں۔ اور اس میں ہم کسی سیاحتی یا جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں، تو صرف میں معلومات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہم فرضی حج کے لیے نکلے ہیں۔ تو جدہ جو مغربی سعودی عرب میں بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ایک اہم تجارتی اور ثقافتی شہر ہے۔ یہ دارالحکومت ریاض کے بعد ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر اور ایک بہت بڑا اقتصادی مرکز ہے۔ اسے بحیرہ احمر یا ریڈ سی کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر دنیا بھر سے آنے والے مسلمانوں کے لیے حج اور عمرہ کا مرکزی دروازہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر تاریخی بات کریں، یہ شہر صدیوں پرانا ہے اور اس کا نام عربی لفظ جد، جس کا مطلب دادی ہے، سے نکلا ہے، کیونکہ مقامی روایت کے مطابق حضرت ام حوا کی قبر مبارک بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ پرانے زمانے میں بحری جہازوں کے ذریعے آنے والے حاجی جدہ پہنچتے تھے اور پھر یہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے تھے۔ اس کی جو مشہور مقامات ہیں اس میں ایک ہے البلد۔ یہ جدہ کا تاریخی علاقہ ہے جو یونیسکو کی عالمی ورثہ کے لسٹ میں شامل ہے۔ یہاں پرانی عمارتیں اور روایتی بازار موجود ہے۔ اس میں ایک یہ کنگ فہد فاؤنٹین، یہ شاتفت فوارہ بلند ترین فواروں میں سے ایک ہے جو سمندر کے پانی کو بہت بلندی تک فضا میں پھینکتا ہے۔ جدہ کارنیش، یہ بحیرہ احمر کے کنارے ایک طویل اور خوبصورت ساحلی پٹی ہے جو تفریح اور پکنک کے لیے بہت مقبول ہے۔ جدہ کو سعودی عرب کا سب سے لبرل اور بین الاقوامی شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ بحیرہ احمر کی وجہ سے یہاں کا موسم عام طور پر گرم اور مرطوب رہتا ہے اور سمندری خوراک سی فوڈ یہاں کے لوگوں کی پسندیدہ غذا ہے۔ البلد میں لکڑی کی کھڑکیوں والی عمارتیں اور روایتی مسالوں اور عطر کی بازار سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جدہ کا جو کارنیش ہے اس میں بچوں کے لیے، فیملی کے لیے خوبصورت واک وے ہے، سائیکل ٹریک ہے، سمندر کے کنارے بیٹھنے کے لیے جگہ اور بچوں کے لیے کھیل کے میدان بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک جگہ ہے جس میں سمندری جو جانور ہے یا جو سمندری حیات ہے، سینکڑوں اقسام اس میں موجود ہے۔ شارک مچھلیاں اور ڈولفن شو بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے یکساں تفریح فراہم کرتی ہے۔ مسجد رحمہ، اسی طرح اس میں ایک مسجد بنایا ہے جو آپ لوگ کو اسی طرح محسوس ہو کہ یہ پانی کے اوپر بنایا گیا تیرتا ہوا مسجد ہے۔ اگر آپ لوگ جدہ جانا چاہتے ہیں یا جدہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہترین موسم نومبر سے مارچ تک ہے۔ اس دوران موسم خوشگوار رہتا ہے، تقریباً 20-25 سے لے کر 30-35 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے اور باہر گھومنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جون، جولائی، اگست میں یہاں شدید گرمی ہوتی ہے، تقریباً 40 سے اوپر جو گرمی کا درجہ حرارت ہے وہ چلا جاتا ہے، تو پھر باہر گھومنا تھوڑا مشکل ہے۔ انڈور آپ لوگ جو ہے مال وغیرہ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہمارا ہوٹل ہے، تو ہوٹل کے بارے میں اور مکہ کے بارے میں ہمارا پھر ایک الگ ولاگ آئے گا، وہ پھر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہوٹل میں جو کھانا پینا ہے، ناشتہ ہے، صبح کا ناشتہ ہے، رات کا کھانا ہے، ان سب کی ولاگ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ یہ ہوٹل کی طرف سے ہم لوگوں کو ملا، اس میں ایک ہاتھ کا جو پنکھا ہے وہ ہوتا ہے، ماسک ہوتا ہے، جان نماز ہوتا ہے، پریئر میٹ، اسی طرح ایک پانی کے لیے بوٹل سا دیا جاتا ہے اور ایک امبریلا دیا جاتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے۔ تو پھر یہ سارے جو ولاگ ہے آپ لوگ کے ساتھ پھر میں شیئر کیا کروں گا۔ اس کے علاوہ یہ کھانا دیا جاتا ہے جب آپ لوگ ہوٹل پہنچ جاتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔